अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये मेरी अपनी चैनल पर पहली वीडियो है। आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं अपने चैनल के लिए एक महंगा पैकेज बाय कर सकूं और फिर उससे अपनी वीडियो के हिसाब से जो है पिक्चर जनरेट कर सकूं। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि अपनी सपोर्ट को ज़रूर शो कीजिएगा, और जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं चैनल पर और भी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरीज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। लेकिन प्लीज़ मुझे मायूस मत कीजिएगा और मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। एक ऐसे लड़के की है जिसके माता पिता का देहांत हो चुका था। घर की देखभाल करने वाला और खाने बनाने वाला कोई नहीं था, इसलिए बड़े भाई की शादी जल्दी हो गई थी। खेती बाड़ी करते थे और गाय भैंस भी पालते थे। इनके पास पैतृक संपत्ति काफ़ी थी, लेकिन बड़ा भाई और इसकी पत्नी बाबी बहुत लालची थी। वो हमेशा छोटे भाई को ठगने की कोशिश करते थे। बाबी की बातों में आकर बड़ा भाई भी छोटे भाई को धोखा देने में लग गया। छोटा भाई बहुत ईमानदार, सीधा साधा और नेक था। वो हमेशा बड़े भाई और बाबी का आदर करता था। बहुत सोच समझ कर ही बोलता था। बड़ा भाई और भाभी इसकी इस सादगी को इसकी कमज़ोरी समझते थे, लेकिन अंदर से वो बहुत चतुरता था। बड़ा भाई और भाभी सिर्फ बातों से ही नहीं बल्कि रोज़ाना इस पर अत्याचार करने से भी पीछे ना हटते थे। छोटे भाई ने जब ये अत्याचार और दबाव बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपनी गौशाला में चला गया। इसने सोचा कि अब अच्छा होगा कि वो अपना हिस्सा लेकर अलग रहे। इसने हिम्मत करके बड़े भाई और भाभी से कहा, मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता, मुझे मेरी पैतृक संपत्ति का हिस्सा दे दीजिए, मैं अकेला रहूँगा। जैसे किसी को बिना कुछ किए ही मनचाही चीज़ मिल जाए, वैसे ही उन्होंने तुरंत छोटे भाई का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उन्होंने छोटे भाई को जितना हो सके उतना ढका। उन्होंने इसे कोने में एक छोटा सा बंजर खेत दिया, जहाँ कुछ भी नहीं उगता था। रहने के लिए गौशाला के पास एक छोटी सी झोंपड़ी दी, जिसकी सारी छत बरसात में टपकती थी। गाय के लिए उन्हें हल बैल देने थे, लेकिन उन्होंने एक बूढ़ा बैल दिया जो एक कदम भी नहीं चल पाता था। गाय बिछड़े भी कुछ नहीं, दबे खाने पीने के लिए एक बुरा मक्का और बीज के लिए एक तोलादार मक्का दिया। बड़े भाई और भाभी ने जो कुछ भी दिया, छोटे भाई ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। इसने सोचा कि सहन करना ही सबसे अच्छा उपाय है, और इसने अपने मन को समझाया। खुद को बुरी तरह ठगा हुआ पाकर भी इसने बड़े भाई और भाभी से कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन सोचा कि मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा। एक दिन बूढ़ा बैल गौशाला में उदास बैठा था। बूढ़े बैल ने बहुत देर तक छोटे भाई को देखा, फिर बोला, मालिक, मैं बूढ़ा हूँ चुका, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, इसके बाद आप अमीर बन जाएंगे। बूढ़े बैल की बात सुनकर छोटे भाई के मन में आशा की किरण जागी, जैसे इसके जीवन में उजाला छा गया हो। इसके चेहरे पर कुछ चमक दिखाई दी। छोटे भाई ने बैल से कहा, मैं भी गांव के सबसे अमीर जमींदार जैसा बन सकता हूँ। बूढ़े बैल ने सर हिलाकर कान हिलाए और फिर बोला, अगर आपने मेरी बात मानी तो आपके दिन ज़रूर फिर जाएंगे। छोटे भाई ने उपाय जानने के लिए असक्ता से कहा, अच्छा बताओ, मुझे क्या करना है? अगर ये ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूँ तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। छोटा भाई बैल के पास गया और उसके सर पर हाथ फेरा, तुम मेरे साथी हो, मेरे दोस्त हो, तुम्हारे अलावा मेरा और कौन है? छोटा भाई बावक हो गया। बूढ़ा बैल बोला, अगर तुम मेरा कहा हुआ काम करने की प्रतिज्ञा करते हो तो तभी मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा। छोटे भाई ने बैल की बात सुनकर थोड़ी चिंता की और बैल को बार बार कहा, ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे। तब बैल ने इसे कान में उपाय के बारे में बताया। छोटे भाई का चेहरा काला पड़ गया, वो कुछ बोल नहीं पाया और ज़मीन पर धम से बैठ गया। बैल बोला,
تمہیں کوئی پاپ نہیں لگے گا، میں نے اپنی اچھا سے کہا ہے۔ پھر تم نے پرتگیا بھی کی ہے، اگر تم پرتگیا توڑ دو گے تو تمہیں بھیانک پاپ لگے گا۔ جھوٹا بھائی پرتگیا سے ڈر گیا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ پرتگیا توڑنا نہیں چاہیے۔ من نہ ہوتے ہوئے بھی وہ بوڑھے بیل کو لے کر چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاؤں کے سب سے امیر زمیندار کے مکہ کے کھیت میں پہنچے۔ کھیت کے بیچ میں پہنچ کر چھوٹے بھائی نے سوچا کہ اب کیا کروں۔ بیل نے 8-10 مکے کھائے اور دور سے ایسا لگا کہ جیسے اس نے مکہ کے پودوں کو بہت نقصان پہنچایا ہو۔ بیل بولا، جلدی کرو، کام بگڑ جائے گا۔ چھوٹے بھائی نے بیل کو اس کی بتائی جگہ پر لے جا کر چھوڑ دیا۔ بوڑھا بیل ترنت مر گیا۔ اس نے مشکل سے بیل کو 4 پیروں پر کھڑا کیا اور اس کے منہ میں ایک کڑا مکہ ایسے ٹھوس دیا جیسے وہ کھا رہا ہو۔ اس کے بعد وہ جلدی سے مکہ کے کھیت کے اوپر ایک اونچی پہاڑی پر پہنچ گیا۔ چھوٹا بھائی وہاں سے زمیندار بابا کے بارے میں چلایا، مکہ بیل کھا گیا، مکہ بیل کھا گیا۔ ہاتھ میں لاٹھی لے کر لالچی زمیندار بابا مکہ کے کھیت کے طرف دوڑے۔ انہوں نے دیکھا کہ بیل مکہ کھا رہا تھا اور مکہ کے پودے بھی ٹوٹے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر زمیندار بابا اپنا غصہ روک نہ پایا اور ہاتھ کی لاٹھی سے زور سے بیل کو مارا۔ بیل لڑک کر گر پڑا۔ زمیندار نے کسی کے دیکھنے کے ڈر سے ادھر ادھر دیکھا۔ بیل کو گرا ہوا دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ بیل مر گیا ہے۔ تبھی اوپر پہاڑی سے بیل مارا چلاتا ہوا چھوٹا بھائی زمیندار بابا کی اور دوڑتا ہوا آتا دکھائی دیا۔ وہ چیخ رہا تھا، ساودھان، بیل مت مارو۔ چھوٹا بھائی کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ گیا۔ زمیندار کیا کرے کیا نہ کرے، کس کھیتی میں تھے، وہ چپ چاپ مرے ہوئے بیل کو دیکھتے رہے۔ چھوٹے بھائی نے کہا، اگر میری فصل کھائی ہوتی تو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن تم نے میرا بیل کیوں مارا؟ اب میں کچہری میں شکایت کروں گا۔ اس سمے گائے یا بیل کو مارنا ایک بڑا پاپ اور اپرادھ مانا جاتا تھا۔ کچہری میں شکایت کرنے پر مرتیو دنڈ تک ہو سکتا تھا۔ زمیندار بابا نے پہلے کسی کے دیکھنے کے ڈر سے چاروں اور دیکھا، پھر چھوٹے بھائی کی اور مڑ کر کہا، دیکھو بیٹا، کچہری میں شکایت مت کرو، کسی کو مت بتانا کہ میں نے بیل کو مارا ہے، کہہ دینا کہ میرا بیل خود مر گیا۔ وہ بوڑھا تھا، میں تمہیں چاندی کے ڈھیر سارے سکے دوں گا۔ چھوٹے بھائی نے ترنت وچار کیا اور کہا کہ اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو میں ایسا ہی کروں گا، آپ کو پھنسانے سے مجھے کیا ملے گا؟ زمیندار بابا نے چاندی کے سکوں کا لین دین اپنے گھر میں ہی کیا اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ چھوٹا بھائی بیل کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگا، جی دوست، تم نے مجھے کیا سکھایا؟ تم نے مجھے جیون دیا اور گھر دیا۔ پاوڑا لے کر آیا اور بیل کو وہی گھنٹوں تک کودتا رہا۔ اس نے ایک بڑا گڑھا کھودا، اکیلے ہی اس نے مرے ہوئے بیل کو گڑھے میں ڈالا اور دفنا دیا۔ لوگوں تک وہ آیا، چھوٹا بھائی بھی گھر چلا گیا۔ شام کو جب اپنا پرانا کوئی نہیں تھا، چھوٹا بھائی گھر سے زمیندار بابا کے محل کی اور چلا۔ بابا محل کے چچے پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ چھوٹے بھائی کے پہنچتے ہی وہ اسے اندر لے گئے۔ انہوں نے اپنی الماری میں رکھے جگمگاتے چاندی کے سکوں کا ایک بورا بھرا اور چھوٹے بھائی کی اور مڑ کر بولے، کیا یہ ایک بورا تمہارے لیے کافی ہوگا بیٹا؟ چھوٹے بھائی نے جلدی سے کہا، بابا مجھے اتنا ہی بہت ہے۔ زمیندار بابا نے بورا اٹھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، لے جاؤ، اپنے گھر ہرستی کو اچھے سے چلانا۔ چاندی کو سکوں سے بھرا ہوا وہ بورا لے کر وہ گھر چلا گیا۔ گھر چلا بھی نہیں، ایک ہی دن میں اس نے اس بوڑھے بیل کی صلاح سے اتنی بڑی رقم کما لی کہ اس نے بوڑھا گھر کی اناج کوٹری میں رکھا اور وہی سو گیا۔ اگلے دن صبح چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پاس گیا۔ اس نے بڑے بھائی سے ایک تھولا دار مانگا۔ بڑا بھائی دور تھا۔ اس نے سوچا، یہ بھکاری ایک تھولا دار کا کیا کرے گا؟ اس نے سوچا، میں بھائی کو ایک تھولا دار دیا، لیکن تھولا دار کے ساتھ تھوڑا سا گوبر لگا دیا۔ چھوٹے بھائی کے وہاں سے تھولا دار کر لے جانے کے بعد اس نے اپنی پتنی سے کہا، چھوٹے بھائی نے ایسا کیا پیدا کیا ہوگا جو وہ تھولا دار لینے آیا ہے؟
شاید مکہ یا باجرہ جیسا کچھ ہوگا، شاید وہ دکھانے آیا ہے کہ اس نے بھی کچھ کمایا ہے۔ اس نے کہا۔ چھوٹا بھائی تولا دار لے کر سیدھا گھر گیا۔ گھر میں گھسنے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا۔ کوٹلی کے پاس پہنچ کر اس نے بورے سے چمکتے ہوئے چاندنی کے سکے بچی ہوئی چٹائی پر گرا دی۔ اس کے بعد اس نے ایک تولا دار بھرتے ہوئے بورے میں خالی کر دیا۔ ایک تولا دار بھرتے ہی اس نے ایک سکہ رکھا۔ پھر جانے کے بعد اس نے زمین پر بڑے سکے گنے۔ کل 10 سکے تھے۔ چھوٹا بھائی 10 تولا دار مطلب سکے پا کر دنگ رہ گیا۔ اس نے بورے کا منہ باندھا اور اسے پرانی جگہ پر رکھ دیا اور وہاں سے تولا دار لے کر سیدھے اپنے بھائی کے پاس آیا۔ اس نے تولا دار بڑے بھائی کو دی۔ تولا دار کا کام چھوٹا تھا، اس نے ترنت لے لیا۔ چھوٹے بھائی نے کہا یہ لو۔ تولا دار بڑا بھائی اندر چلا گیا، چھوٹا بھائی بھی چلا گیا۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی اور بھابھی اندر ملے۔ انہوں نے تولا دار کے دائرے پر دیکھا، گوبر پر چمکتا ہوا چاندنی کا سکہ چپکا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ دیکھ کر لالچ میں لار ٹپکائی کہ اتنے سے مکے میں چاندنی کا سکہ کہاں سے آ گیا۔ دیکھو تم نے بہت دھن کمایا ہے، میں اسے بکا کر سب کچھ نکلواتا ہوں۔ ہمیں بھی اس کے کہے انوسار پیسے کمانے چاہیے۔ بڑا بھائی اپنی پتنی سے کہہ رہا تھا کہ کافی دنوں سے اس کی بھائی سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ چھوٹا بھائی بھی اپنے کام میں ویسے تھا۔ ایک صبح اپنی پتنی گرم کرنے کے بعد چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے گھر نکلا۔ لوبھی اور لالچی بڑے بھائی نے اسے خوب پیار کیا اور کہا اتنے دن تجھے دیکھا نہیں، لگ رہا ہے کہ تم بیمار پڑ گئے ہو، میں تو تجھے دیکھنے ہی آ رہا تھا۔ چھوٹے بھائی نے سر ہلا کر کہا نہیں، بیمار کہاں، آج کل تو کام سے فرصت نہیں ملتی، کبھی بازار کبھی کہیں۔ اچھا اندر آ جاؤ، تم سے کچھ خاص بات کرنی ہے، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا۔ چھوٹے بھائی نے من ہی من میں سوچا انہیں تو کبھی ایسا اندر آؤ بیٹھنے نہیں کہا تھا، اس کی نیت ضرور خراب ہے۔ نہیں، میں یہی بیٹھوں گا۔ چھوٹا بھائی سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ بڑا بھائی بھی چھوٹے بھائی کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور دھیرے سے پوچھا بھائی اتنی سی تولا دار میں چاندنی کے سکے کہاں سے لائے؟ تمہارے پاس تو اور بھی چاندنی کے سکے ہی۔ چھوٹے بھائی نے اس کی بات کو ہلکے میں لیا اور ہنس کر بولا میرا بوڑھا بیل گوشال میں دیکھا تھا نا، کتنے دن ہو گئے تھے، میں نے اسے زمیندار گاؤں لے جا کر کاٹ دیا، سبھی کو بیل کا ماंس مہنگے میں بیچا، اسی کے پیسے ہی یہ چاندنی کے سکے۔ اتنا کہہ کر چھوٹا بھائی ہنس پڑا۔ بڑے بھائی اور اس کی پتنی نے بھی صلاح کی، انہوں نے بھی زمیندار گاؤں لے جا کر بیل کاٹنے کا کام کیا اور اپنی گوشالہ کا سب سے بڑا اچھا اور مضبوط بیل لے جا کر زمیندار کاف گیا اور کاف کے کنارے پر لے جا کر اس نے بیل کو کاٹا اور ماंس کے ٹکڑے کیے۔ ایک آدمی بھی ماंس خریدنے نہیں آیا۔ اس نے ماंس کے ٹکڑے ایک بورے میں باندھے اور زمینداروں کے گھر گھر بانٹنے لگا۔ چھوٹے بھائی کے بڑے بھائی نے بیل کاٹ کر گھر گھر ماंس باندھنے کی بات پھیل گئی۔ زمیندار بھی کہتے ہی پکڑ لیا، بنا محنت ہی مل گیا، جس طرح اسے پکڑ لیا اور باندھ لیا۔ کسی نے ایک دو تھپڑ بھی مارے، تبھی ایک زمیندار بولا بیل کاٹ کر بیچنے والے اس بدماش کو اب کچہری لے جانا چاہیے۔ چھوٹے بھائی کے بڑے بھائی نے زمیندار سماج کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ وہ بہت پچھتایا اب اور ولاپ کرتے ہوئے رویا۔ سماج نے اسے معاف کر دیا لیکن اسے دم کے روپ میں بڑی قیمت چکانی پڑی۔ دھن چکانے کے لیے اس نے اپنی زمین بیچ دی، اناج اگانے والی زمین بھی بیچ دی تھی اور سماج کو دھن چکایا۔ اس کے بعد اس کی ستی بگڑ گئی۔ اس نے سوچا کہ اسے اس عہدی میں لانے والے چھوٹے بھائی نے چال چلی ہے۔ وہ چھوٹے بھائی سے پہلے سے بھی بہت زیادہ غصہ ہو گیا اور بدلہ لینے کا وچار کیا۔ ایک دن اس نے اپنے گھر میں چھوٹے بھائی کو پکڑا۔ پتی پتنی نے مل کر چھوٹے بھائی کو بورے میں کس کر باندھ دیا۔ بورے میں ڈالنے کے بعد اس نے دان پیستے ہوئے کہا اب تجھے جنگل پار کی بڑی ندی کے بیچ میں لے جا کر
डुबो दूंगा। बोरे में एक बड़ा पत्थर भी बांधा है। तुझे डुबो दूंगा और तेरी सारी संपत्ति अपनी बना लूँगा। बोरे के अंदर छोटे भाई ने इसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप बैठा रहा। इसका बड़ा भाई थोड़ी थोड़ी देर में बड़बड़ा रहा था। बोरे पर एक रस्सी बांधी। इसकी पत्नी ने बोरा उठाने में मदद की। उन्होंने एक छोटे भाई को बोरे में उठाकर और बड़ा भाई जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। चलते चलते वो थक गया और बिल्कुल थक गया। मुश्किल से इसने जंगल पार किया, लेकिन भाई को नदी के बीच में ले जाकर हिम्मत इसे नहीं हुई। इसने बोरा एक पेड़ की टहनी पर रखा और लंबी सांस ली। इसे भूख भी लग रही थी। इसने सोचा कि पहले खाना पकाकर खा ले, इसके बाद ही नदी में डुबोएगा। वो किनारे की ओर चला। नदी के किनारे इसने एक चूल्हा बांधा और खाना पकाने लगा। बोरे के अंदर से छोटे भाई ने सड़क पर घोड़े के टापों की आवाज़ सुनी। बोरी के एक छोटे छेद से इसने सोचा कि ये कौन है। लालची जमींदार घोड़े पर इसी रास्ते से आ रहा था। इसने जमींदार को फंसाने का उपाय तुरंत सोच लिया। इसने अपने चांदी के सिक्के निकाले, धौलाधार में रखे और छेद से बजाए और गुनगुनाने लगा, पैसे बन रहे हैं, पैसे बन रहे हैं। जंगल के किनारे, नदी के किनारे, घड़े के अंदर पैसे बन रहे हैं। पैसे बेचे की आवाज़ के साथ साथ ये सुनकर पैसे बन रहे हैं, ज़मींदार लालच में वहाँ आ पहुँचा और घोड़े को एक पेड़ के टहनी से बांधकर इसे उतर गया। बोरे के पास पहुंचकर ज़मींदार ने कहा, तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? पैसे बचने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। बोरे के अंदर से आवाज़ आई, मैं भी एक मुसाफिर हूँ, ये चांदी के सिक्के देने वाला बोरा है। मैं भी अभी इसमें घुसकर सिक्के बना रहा हूँ। बात सुनकर ज़मींदार बहुत लालची हो गया और बोला, मुसाफिर, तुम्हारी बारी हो गई ना, मुझे भी थोड़ी देर के लिए बनाने का मौका मिलेगा। मेरी बारी नहीं हुई। बोरे से फिर आवाज़ आई, अगर तुम्हारी देर के लिए है तो मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए दे सकता हूँ। ज़मींदार ने बोरा खोला और लड़के को बाहर निकाला। इसकी धौलाधार में चमकते हुए चांदी के सिक्के देकर ज़मींदार ने कटक कर लिया और ज़मींदार जल्दी से बोरे में घुस गया। छोटे भाई ने बोरे का मुंह किस कर बांध दिया। ज़मींदार बाबा, ध्यान से, चांदी के सिक्के बना, अगर कोई बुलाए तो बोलना मत। बिना इतना कह दो कि वो ज़मींदार के घोड़े पर चढ़कर घर चला गया और कहा, और इसके हाँ, अब इससे बुरा उठाकर। इसके भाई ने खाना खाया और बोरी को उठाकर नदी के बीचों बीच ले गया और इसको डुबो दिया। ज़मींदार अंदर से चिल्लाया और बोला, नहीं, पैसे कहाँ बन रहे हैं? अभी तो पैसे बन रहे हैं, अब थोड़ी देर में थैलादार भर चांदी के सिक्के बनेंगे। गुस्से में उसने को बोरा उठाया और नदी की ओर चलाकर नदी के बीच में पहुंच गया। इसने बोरे के पानी में डुबो दिया। ज़मींदार कुछ बोल पाता वो डूब गया और ख़त्म हो गया। इसके बाद वो जल्दी से घर चला गया। जब वो घर पहुंचा तो वो दंग रह गया। एक बड़ा ताकतवर घोड़ा आंगन में बंधा था और छोटा भाई आनंद से दूध पी रहा था। नहीं छोटे भाई, मैंने तो तुझे नदी में डुबो दिया था, तू यहाँ कैसे है? इसके बड़े भाई ने आंखें मलते हुए कहा, जैसे वो सपना देख रहा हो, लेकिन हकीकत थी। क्या आप पूछ रहे हैं कि पैसे बनने या नहीं? आपको यकीन नहीं होगा, नदी में क्या डूबा था। मुझे तो एक बुरा सुकून के साथ ये घोड़ा उड़कर घर ले आया। आप क्यों हैरान हैं? छोटे भाई ने बड़े शान से कहा, आपने मुझे नदी में डुबोकर मेरा बहुत बड़ा काम किया है। छोटे भाई की बात सुनने के बाद इसे भी बोरे में चांदी के सिक्के और एक बड़े घोड़े पर चढ़ने का लालच जाग गया। इसने भाई को एक अंत में ले जाकर बहकाया, भाई मुझे भी बोरे में डालकर इसी नदी में डुबो दो, मैं भी एक बुरा सिक्के और घोड़े लेकर आऊँगा। भाई अगर तुम मुझे नदी के बीच में ले जाकर डुबो दोगे तो मैं हाथी और इतना ही सोना लेकर आऊँगा जितनी मैं उठा सकूँगा।
لیکن یہ سب بات چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو بہت لالچ دیا۔ وہ بولا، بھائی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن مجھے ندی کے بیچ میں ڈبو دینا، ہاتھی پر آنا ہے۔ وہ من ہی من میں محل، ہاتھی، نوکر چاکروں کا سپنا دیکھنے لگا۔ اگلے دن صبح بڑے بھائی نے اپنی پتنی سے کہا، دیکھو میں شام کو دیر سارے سونے کے سکے لے کر آؤں گا اور ہاتھی پر چڑھ کر آؤں گا، میرا انتظار کرنا۔ اس نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ وہ سیدھا چھوٹے بھائی کے گھر پہنچا اور بولا، بھائی بورا تیار کرو، میں اس میں گھستا ہوں، تو اٹھا کر چل۔ چھوٹے بھائی نے کہا، اتنی دور کہاں اٹھا پاؤں گا، تم بورا لے کر چلو، میں بورا رکھنے والی جگہ پر بٹھا دوں گا۔ اب وہ دونوں روانہ ہو گئے اور بڑے بھائی کو بہت لالچ ہو گئی۔ وہ جنگل کے راستے جا رہا تھا اور اس جگہ پہنچا جہاں چھوٹے بھائی کو بٹھایا تھا۔ اس کا گھوڑا بھی پاس ہی تھا۔ اس نے بڑے بھائی کو بورے میں ڈالا، بورے کا منہ کس کر باندھا، بورے کے نچلے حصے میں ایک پتھر بھی باندھا، مشکل سے اٹھایا اور ندی کے بیچ میں لے جا کر ڈبو دیا۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو پانی میں ڈبوتے ہوئے کہا، انتم ودائی بھائی، تم اب ہاتھی پر سورگ میں ہی چڑھ پاؤ گے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، مرنا چاہتے ہوئے بھی مجھے تمہیں مارنا پڑا، میں क्षमा مانگتا ہوں۔ بورے کے اندر سے بڑی بھائی چلایا، اتنا بڑا دھوکہ، تجھے ضرور پاپ لگے گا۔ بڑے بھائی ہنس پڑا، بھائی دھوکہ نہیں، بدلا، تمہیں ہمیشہ لوگوں نے پیچھے رکھا، میں تمہیں یہاں نہیں لایا، تم خود آئے ہو، الوداع۔ اس میں بورا چھوڑ دیا اور بڑے بھائی اور پتھر کے وزن سے وہ بورا ڈوب گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ مر گیا۔ بھائی گھوڑے پر چڑھ کر گھر لوٹ آیا۔ اب اس کے خلاف سازش کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ سماج میں سمپن اور پرستش ہو کر جیون بتانے لگا۔ اس کی بھابھی جیون بھر اس کا انتظار کر رہی تھی کہ اس کا پتی ہاتھی پر چڑھ کر چاندی کے سکے آئے گا لے کر، لیکن وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔